بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 34 ہے، اور آج کی کلاس میں بھی ہم نماز کی جو بنیادی شرائط اور ارکان پڑھ رہے تھے، ان میں سے ہم نے تقریباً 20 شرائط اور کچھ ارکان پڑھے تھے۔ نمبر 20 تک ہم پہنچ گئے تھے۔ آج ہم 21 سے شروع کر رہے ہیں۔ نمبر 21 سے 23 تک دیکھیے، فرماتے ہیں وَتَقْدِيمُ الرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ، اور رکوع کو سجدے پر مقدم کرنا، وَالرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ إِلَى قُرْبِ الْقُعُودِ، اور سجدے سے اٹھنا، اتنا اٹھنا کہ جو بیٹھنے کے قریب ہو، عَلَى الْأَصَحِّ، صحیح قول کے مطابق، وَالْعَوْدُ إِلَى السُّجُودِ، اور دوبارہ پھر سجدے کی طرف جانا۔ یہ 3 بنیادی شرائط ہے، اور اس میں جو 21 ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بھئی پہلے رکوع ہو اور پھر اس کے بعد سجدہ ہو۔ دونوں میں اگر آپ رکوع بھول گیا کوئی اور پہلے سجدہ کر لیا بعد میں رکوع کرتا ہے، تو وہ ترتیب میں جو ان کے درمیان جو ترتیب ضروری ہے، شرط ہے، وہ ترتیب میں جو ہے وہ خرابی آئے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رکوع کو سجدے پر جو ہے وہ مقدم کرے اور اس کے بعد سجدہ کرے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے 22 نمبر پہ کہ سجدے سے جب اٹھے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جب انسان بیٹھے تو یا ایک سجدے سے اٹھے تو اتنا اٹھے کہ جو بیٹھنے کے قریب ہو، جو بیٹھنے کے قریب ہو اور اطمینان سے بیٹھ جائے، اور اس کے بدن کی ساری جو ہڈیاں ہیں وہ ڈھیلے رہ جائے اور مطلب اطمینان پکڑ لے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 سجدوں کے درمیان صرف اتنے سے مقدار اٹھا، یعنی زمین سے صرف سر اٹھایا اور بیٹھنے کے قریب نہیں ہوا اور دوبارہ سجدہ کر لیا، تو یہ دوسرا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی سجدے کے حکم میں ہوگا۔ تو 2 سجدوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو بیٹھنا ہے، وہ اتنا زیادہ ہو کہ انسان بیٹھنے کے قریب ہو جائے، اتنا زیادہ اوپر اٹھنا ضروری ہے۔ نمبر 23 وَالْعَوْدُ إِلَى السُّجُودِ، اور دوبارہ پھر سجدے کی طرف جانا، یعنی کہ دوسرا سجدہ الگ فرض ہے، پہلا سجدہ الگ فرض ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ پھر نمبر 24 سے فرماتے ہیں وَالْقُعُودُ الْأَخِيرُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَتَأْخِيرُهُ عَنِ الْأَرْكَانِ وَأَدَاؤُهَا مُسْتَيْقِظًا، اور آخری قاعدہ تشہد کی مقدار، اور وَتَأْخِيرُهُ عَنِ الْأَرْكَانِ، اور آخری قاعدے کو تمام ارکان سے مؤخر کرنا، وَأَدَاؤُهَا مُسْتَيْقِظًا، اور ان تمام چیزوں کو ادا کرنا بیداری کی حالت میں۔ یہ 3 بھی بنیادی شرائط ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں فرض کی مقدار جو ہے وہ نمبر 24 میں بیان کیا گیا ہے کہ اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے جس میں انسان پوری التحیات کے الفاظ تصحیح کے ساتھ اور درست الفاظ کے ساتھ پڑھ سکے، اتنے دیر بیٹھنا یہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور نمبر 25 میں ہے کہ قاعدہ اخیرہ کو بالکل آخر میں ادا کرنا ضروری ہے، یہی اس کا موقع اور محل ہے۔ اور نمبر 26 پہ ہے کہ بھئی نماز کے ارکان کی ادائیگی جو ہے وہ تب معتبر ہے جب انسان جاگا ہوا ہو، کیونکہ سونے کی حالت میں اگر کوئی رکن کسی نے کر لیا تو وہ پھر معتبر نہیں ہوگا، اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ سونے کی حالت میں ادا شدہ چیز جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی ہے 27 نمبر والا، یہ بڑا اہم ہے، پہلے اس کو الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْخِصَالِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى وَجْهٍ يُمَيِّزُهَا عَنِ الْخِصَالِ الْمَسْنُونَةِ أَوْ اعْتِقَادُ أَنَّهَا كُلُّهَا عَلَى أَنَّهَا كُلُّهَا فَرْضٌ حَتَّى لَا يَتَنَفَّلَ بِمَفْرُوضٍ۔ فرماتے ہیں کہ وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے طریقوں کو پہچاننا یہ بھی ضروری ہے۔ وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميز عن الخصال المسنونة، اور ان نمازوں کی مفروضہ صفات، فرض صفات کو جاننا اس طور پر کہ یمیز عن الخصال المسنونة، کہ مسنونہ صفات سے ان کو ممتاز کر سکے۔ او اعتقاد انها كلها فرض، یا یہ اعتقاد عقیدہ رکھے کہ تمام نمازیں فرض ہے، تاکہ وہ فرض نماز کے بدلے میں نفل نماز نہ پڑھ سکے۔ اب اس عبارت کا بظاہر مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے 2 باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ
کہ تفصیلاً انسان یہ عقیدہ رکھے کہ بھئی فرض کی 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت جو ہے وہ فرض ہے، ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 رکعت جو ہے وہ فرض ہے، اور مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ سنن ہے اور نوافل ہے۔ تفصیلاً یہ عقیدہ رکھے، یا اجمالاً یہ عقیدہ رکھے کہ بھئی تمام نمازیں فرض ہے، بس اتنی بات کافی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ 2 باتوں میں سے کسی ایک بات کا ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، کہ فجر کی کتنی رکعت فرض ہے، ظہر کی کتنی رکعت فرض ہے وغیرہ وغیرہ، یہ معلوم ہو، یا یہ معلوم ہو کہ تمام نمازیں فرض ہے، اتنا اجمالی علم ہو اس کو، یہ ضروری ہے۔ کسی کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے یا نہیں اور پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو گویا کہ نماز کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا اور اس کا علم رکھنا یہ ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ لیکن اس عبارت سے جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر کون سی چیزیں اور کون سی خصلتیں فرض ہے اور کون سی چیزیں اور کون سی خصلتیں سنت ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ جیسے یہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کیفیت الصلاۃ اور وما فیہا من الخصال المفروضہ علی وجہ یمیزها عن الخصال المسنونہ، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ نماز کے اندر جو خصلتیں ہیں وہ کون سی فرض ہے اور کون سی سنت ہے، یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن علامہ طحطاوی رحمہ اللہ نے مراقی الفلاح میں اور دیگر کئی حضرات نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر یہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، فلاں چیز سنت ہے، ہاتھوں کو یہاں باندھنا سنت ہے یا وہاں باندھنا سنت ہے۔ ان چیزوں کی معرفت اور ان چیزوں کا جاننا یہ نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اس عبارت سے جو کچھ بظاہر معلوم ہو رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس عبارت کا مطلب یہی ہے کہ بھئی کون سی نمازیں سنت ہے، کون سی نمازیں فرض ہے، ان نمازوں کا علم یا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمازوں کے اندر کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز فرض ہے یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ یہ جاننا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، ضروری نہیں مطلب شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نیچے مصنف نے بھی ذکر کیا ہے، یہ محشی نے جو نیچے اشارہ کیا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر کہ ای صفت الصلاۃ التي يصليها هل هي فرض ام سنت، یعنی اس نماز کی کیفیت کا مطلب ہے صفت معلوم ہو انسان کو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے یا سنت۔ وليس المقصود معرفة افعال الصلاۃ من قیام وقعود وقراءۃ هل هي فرض ام سنت، کہتے ہیں یہاں اس عبارت کا مقصود یہ نہیں ہے کہ نماز کے افعال کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ بھئی قیام، بیٹھنا، کھڑا ہونا اور قراءت وغیرہ یہ فرض ہے یا سنت۔ نماز کے اندر کی چیزوں کی معرفت اور افعال کا علم ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ خود نماز کی معرفت یا نماز کے بارے میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ نماز فرض ہے یا سنت ہے، یہ بات جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے مصنف فرماتے ہیں آپ کو کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ان میں سے ارکان کون سے ہیں اور شرائط کون سی ہے، تو فرماتے ہیں باقی تو سارے کے ساری جو ہے وہ شرائط ہے، البتہ یہ 4 جو ہے یہ ارکان ہے۔ فرماتے ہیں ان مذکورات میں سے 4 جو ہے وہ ارکان ہیں، ایک ہے قیام، قرات، رکوع اور سجود، ٹھیک ہے، سجدہ، یہ 4 ارکان ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے وقیل القعود الاخیر قدر تشہد، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی جو آخری قاعدہ ہے بقدر تشہد بیٹھنا، وہ جو ہے وہ بھی یعنی سمجھ جائیے کہ رکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو 5 کو ارکان کہہ دیا اور باقی سب کے سب کو انہوں نے شرائط کا نام دے دیا۔ بہرحال یہ بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نماز کے فرائض کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ 6 ہے، جیسے تکبیر تحریمہ ہے، نمبر 2 قیام ہے، نمبر 3 قراءت ہے، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 تشہد، ٹھیک ہے؟ اس کو اکثر علماء نے ان کو ارکان اور نماز کے اندرونی فرائض کا نام دیا ہے۔ اور جہاں تک نماز کی شرائط ہے یا خارجی ضروری شرائط ہیں، وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کئی ہے، تقریباً 7 اکثر علماء نے لکھی ہے کہ حدث اکبر اور یعنی طہارت، ٹھیک ہے، جنابت وغیرہ سے پاک ہونا، طہارت، اور نماز بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، نمبر 3 جو ہے وہ سطر کا ڈھانکنا ہے، نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 5 نماز کا وقت معلوم ہونا، نمبر 6 نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت، نمبر 7 تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7 جو ہے ان کو علماء نے شرائط لکھا ہے۔ بہرحال یہ خلاصہ ہے۔ فرماتے وہ باقی شرائط میں باقی شرائط ہے، بعض جو ہے بعضها شرط لصحت الشروع فی الصلاۃ، بعض ایسی شرائط ہے جو نماز کے اندر نماز کے کو شروع کرنے کی صحیح ہونے کے لیے شرائط ہے، وہ ما کان خارجها، اور یہ وہ شرائط ہے جو نماز سے
خارج ہے. وغیرہ شرط لدوام صحتها, اور جو ان کے علاوہ ہے وہ نماز کی صحت کے دائمی یا نماز کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے شرط ہے, وہ اندرونی بھی ہو سکتی ہے. تو مصنف نے ان کو بھی شرائط کا نام دے دیا. بہرحال یہ اصطلاح کا فرق ہے, وہ یہ آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کو بڑی کتابوں کے اندر معلوم ہو جائے گی. اب یہاں سے متعلقات شروط اور اس کی فروعات آپ کو بتا رہے ہیں. یعنی یہ یہاں سے اس فصل کے اندر مصنف آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پیچھے ہم شرائط پڑھ چکے ہیں نا, تقریباً جو یہ آپ نے یہ تقریباً یہ 25 یا یہ دیکھیے 27 شرائط جو تفصیلات شرائط اور ارکان پڑھ چکے ہیں, ان میں سے کچھ ارکان سے متعلق کچھ فروعات اور کچھ مزید نکات آپ کو بتائے گئے ہیں. مثلا طہارت سے متعلق کچھ اور چیزیں آپ نے سمجھنی ہوگی, ٹھیک ہے, کچھ مطلب متفرق مسائل. اسی طرح ستر عورت سے متعلق کچھ مسائل ہوں گے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھیے ستر عورت کی حد کیا ہے, اور اگر کھل گئی تو کیا ہوگا. استقبال قبلہ سے متعلق کچھ اہم نکات ہے. تو بہرحال مختلف شرائط سے متعلق کچھ مختلف مسائل کا ذکر ہے, اور اس میں بڑے اہم مسائل ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ما يتعلق بشرط الطہارہ, یعنی وہ مسائل یا وہ فروعات جن کا تعلق جو ہے وہ طہارت کی شرط کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں تجوز الصلاۃ علی لبد وجهه الاعلى طاہر والاسفل نجس وعلى ثوب طاہر وبطانته نجسة غیر مضرب. پہلے یہاں آپ الفاظ دیکھ لیں. نمبر 1 میں جو لبد کا لفظ آیا ہے, یہ لام بعض علماء نے یہ لبد نہیں ہے, لبدن, لام کے کسرے کے ساتھ ہے اور با کے سکون کے ساتھ. ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو موٹی ہو اور درمیان سے اس کے 2 ٹکڑے ہو سکے, جیسے اینٹ, پتھر, فرش وغیرہ, ٹھیک ہے. یعنی ایسی چیز جو موٹی ہو اور اس کو درمیان سے آپ توڑ دے تو اس کے 2 ٹکڑے ہو سکے, اس کو کہتے ہیں لبد, ٹھیک ہے. تو فرما اس پہلے والے عبارت کا ترجمہ ہوگا نمبر 1 کا کہ جائز ہے نماز پڑھنا ہر ایسی چیز پر جس کے جسم میں موٹائی ہو. لبدن, جس کی جسم میں کیا ہو, موٹائی ہو, اس طور پر کہ وجہہ الاعلی طاہر, کہ اس کے اوپر والا حصہ جو ہے پاک ہو اور نیچے والا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہو, اس کے اوپر نماز پڑھنا صحیح ہے. وعلی ثوب طاہر, اور اسی طرح ایسے پاک کپڑے پر بھی نماز پڑھنا صحیح ہے کہ بطانہ یہ کہتے ہیں دوہرے کپڑے کے نیچے جو کی تہ ہوتی ہے نا, نیچے والی تہ, جو دوہرا کپڑا ڈبل کپڑا ہوتا ہے اس کی نچلی تہ کو کہتے ہیں بطانہ, ٹھیک ہے. اور اس کا جو بطانہ ہے یا نچلی تہ ہے وہ بطانتون, وہ نجس ہو لیکن جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو, ٹھیک ہے. غیر مضرب, غیر مضرب کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان سے دونوں کونے سلے ہوئے ہوں تو اس کو مضرب کہتے ہیں, اور اگر سلے ہوئے نہ ہو تو اس کو غیر مضرب کہتے ہیں. دونوں مسئلوں کا مفہوم یہ ہے. پہلے مسئلے کا تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی موٹی فرش ہے, اینٹ وغیرہ ہے, کوئی موٹی چیز ہے اور اس کا اوپر کا حصہ پاک ہے اور نیچے حصہ ناپاک ہے, تو آپ اوپر کے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی. پھر کپڑے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر مثلا دو الگ الگ کپڑے ہیں, بتوانا کا مطلب ہوتا ہے اس کے نیچے استر وغیرہ ہے یا الگ کپڑا ہے, ٹھیک ہے. تو اوپر والا کپڑا پاک ہے اور نیچے والا کپڑا ناپاک ہے, لیکن دونوں کپڑے سلے ہوئے نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ سلے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ ایک کپڑے کے حکم میں ہے. تو جب وہ سلے ہوئے نہیں ہے, نچلا والا کپڑا پاک ہے اور اوپر والا پاک ہے اور نچلا کپڑا ناپاک ہے, تو اوپر والے کپڑے پر نماز ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر آپ یوں دیکھ لیں کہ کسی جگہ پر کسی نے ناپاک کپڑا جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ نے صاف جائے نماز اور مصلی بچھا کر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے دوسرا مسئلہ. نمبر 3, وعلى طرف طاهر وان تحرك الطرف النجس بحركة المصلي على الصحيح. فرماتے ہیں اور پاک کنارے پر نماز پڑھنا صحیح ہے, اگرچہ تحرکت طرف النجس, اگرچہ ناپاک کنارہ جو ہے وہ حرکت کرے, بحرکت ہی ہلنے سے یا اس کو حرکت دینے سے, صحیح قول کے مطابق. فرماتے ہیں کہ اگر کسی جائے نماز یا موٹا کپڑا یا چٹائی وغیرہ یا پلاسٹک کا ایک کنارہ تو ناپاک ہے اور دوسرا کنارہ پاک, لیکن نمازی جو ہے وہ پاک کنارے پر کھڑا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اگرچہ جو آپ ایک طرف کو حرکت دے تو دوسری طرف بھی حرکت ہو رہی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ایک طرف پاک ہے دوسری طرف ناپاک تو پاک والی طرف پاک, جیسے قالین ہوتی ہے, قالین ایک طرف ناپاک ہے اور دوسری طرف پاک ہے تو آپ پاک کا سائڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے, نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک طرف کو حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت ہو رہی ہو تو نہیں ہوگی, نہیں, کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اگر حرکت ہو بھی رہی ہو تو بھی کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 4,
ولو تنجس احد طرفي عمامته فالقاه وابقى الطاهر على راسه ولم يتحرك الطرف النجس بحرکته جاز صلاته وان تحرك لا تجوز. پہلے مسئلہ سمجھیے، یہ اہم مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چادر اوڑھ رکھی ہے یا کوئی پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اب اس پگڑی یا چادر کا ایک کونا ناپاک ہے اور باقی جو ہے وہ پاک ہے، لیکن رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اس ناپاک حصے میں بھی حرکت ہوتی ہے. اس آدمی نے اس طرح چادر ڈالی یا اس طرح پگڑی پہنی کہ پاک والا حصہ تو اس کے بدن پہ آ گیا اور جو باقی ناپاک والا حصہ ہے وہ سائڈ پہ اس نے رکھ لیا. مطلب بڑی چادر ہے اس نے پہنی ہوئی ڈالی ہوئی ہے اوپر، اور اس کا ایک کنارہ ناپاک ہے، ناپاک کنارہ اس نے باہر پر رکھی، سائڈ پہ رکھا، اور باقی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے پاک والے حصہ کو اپنے اوپر ڈال کر. یا پگڑی لمبی ہے، اس کا ایک کنارہ ناپاک ہے اور باقی پاک ہے، تو پاک والا حصہ اس نے سر پہ باندھا اور ناپاک والا حصہ سائڈ پہ رکھا اور نماز پڑھ رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں اصول یہ ہے کہ اگر وہ رکوع یا سجدے کے لیے جب اوپر نیچے جا رہا ہے تو اس کی حرکت کی وجہ سے اگر وہ جو نجس طرف ہے، ٹھیک ہے، اگر جو نجس طرف ہے اور جو کنارہ ناپاک ہے، اگر اس کے کنارے کو بھی حرکت ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر اس سائڈ پہ جو ہے وہ حرکت نہیں ہو رہی، یعنی ناپاک سائڈ کو حرکت نہیں مل رہی، تو پھر ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی اس کی، اگرچہ وہ جو ناپاک والا حصہ ہے وہ سائڈ پہ رکھا ہو اور اس کو حرکت نہ ہو رہی ہو تب. تو یہی فرما رہے ہیں کہ لو تنجس احد طرفی امامته فالقاه. ترجمہ یہ ہے کہ اگر ناپاک ہو گیا کسی کی پگڑی کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ اور اس نے اس کنارے کو نیچے ڈال دیا، مطلب زمین وغیرہ پہ ہاتھ میں بدن سے ہٹا دیا، اور باقی کو وابقى الطاهر على رأسه، اور باقی حصہ اپنے سر پر باقی رکھا، ولم يتحرك الطرف النجس بحركته، اور اس کی حرکت کی وجہ سے اس ناپاک کنارہ حرکت نہ کرے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی. وان تحرك لا تجوز. لیکن اگر اس کے کنارے کی وجہ سے وہ ناپاک کی طرف حرکت کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں نماز جائز نہیں ہوگی. نمبر 5، وفاقد ما يزيد به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. فاقد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو نہ ملے، نہ ملنے والا، نہ پانے والا، جس کو کوئی چیز نہ ملے، ایسی چیز جس سے وہ نجاست دور کر سکے. مطلب ایک شخص کے بدن پر، کپڑے وغیرہ پر نجاست لگی ہے اور نجاست کو دور کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس، آس پاس نہ پانی ہے نہ کچھ اور طریقہ ہے، اور جو ہے اور کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، تو اسی نجاست سمیت بھی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی اور اس پر اعادہ ضروری نہیں ہوگا. تو فرماتے وفاقد ما يزيل به النجاسة، اور ایسی چیز کا نہ پانے والا جس سے وہ دور کر سکے نجاست کو، تو یصلی معها، وہ اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھے اور اس پر کوئی اعادہ نہیں ہے. لیکن یہ تب ہے کہ پانی وغیرہ بھی نہ ہو اور اگر کپڑے وغیرہ ہے تو کوئی اور پاک کپڑا بھی نہ ہو، جس کی باقی بھی تفصیل شاید بعد میں آ بھی جائے گی، ستر عورہ وغیرہ سے متعلق وہ آگے آ رہی ہے. تو یہاں تک جو مسائل تھے یہ سارے کے سارے طہارت سے متعلق تھے. آگے جو ہے مختلف دیگر ان سے متعلق بھی آ جائے گی، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھتے ہیں.